السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف قادیانی ہی کافر ہے؟ قادیانی یہ مانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وحی کا سلسلہ جاری ہے، نبوت کا سلسلہ جاری ہے، اور وہ غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ یہ مانتے ہیں کہ وہ نبی ہے۔ اب اس میں میرا موقف یہ ہے کہ یہ عقیدہ اپنے آپ میں جو ہے کفر ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو ہے ختم نبوت کی جو آیت ہے اس کو بالکل وائلیٹ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ تو کفر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے کوئی نبی نہیں آئے گا، اب صرف جو ہے قیامت آئے گی۔ ٹھیک ہے، اور اللہ آئے گا۔ تو اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کفر کرنے والا کافر ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو ہے عام طور پہ یہ آرگیومنٹ دیتے ہیں کہ جو فاعل ہوتا ہے وہی مفعول ہوتا ہے، کہ کوئی چوری کرتا ہے تو وہ چور ہے، کوئی زنا کرتا ہے تو وہ زانی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو میرا یہ تو پھر جو کفر کرتا ہے وہ کافر کیوں نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے، تو اس میں ایک بات آپ سمجھ لیجئے کہ ہر کفر کرنے والا جو ہے نا وہ کافر اس لیے نہیں ہوتا کہ کافر ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ جانتے بوجھتے جو ہے کفر کر رہا ہو۔ عمل ہو سکتا ہے اس کا کفر ہو، جیسے مثال کے طور پہ کوئی بندہ اگر نماز چھوڑتا ہے تو تو وہ کفر کر رہا ہے، لیکن زیادہ تر علماء یہی بولتے ہیں کہ وہ کافر نہیں ہے، انلیس کہ وہ جو ہے نماز کا ہی انکار کر دے۔ کوئی بندہ اگر بولتا ہے کہ میں صلاۃ کا انکار کرتا ہوں، انکار کا مطلب کفر ہوتا ہے، تو وہ خود ہی اپنے آپ کو جو ہے نماز کا کافر مان رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہاں پر بات ہی کچھ اور ہے۔ یہاں بات یہ ہے کہ قادیانی بولتے ہیں کہ ہم لوگ ختم نبوت کو مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ ختم نبوت کا انکار نہیں کر رہے اکارڈنگ ٹو دیم، لیکن وہ ختم نبوت کا غلط مطلب لے رہے ہیں۔ وہ یہ بول رہے ہیں کہ یہاں پر ختم نبوت سے مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری شریعت والے نبی ہے۔ شریعت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فالو ہوگی، لیکن شریعت کے تعبیر میں جو غلطیاں ہوتی ہے وہ جو ہے دوسرے نبی آ کے فالو کرتے ہیں۔ اور وہ یہ بولتے ہیں کہ قرآن میں کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ قرآن میں یہ، اور آخری سے مراد وہ جو ہے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اینڈ وہ مراد لیتے ہیں، وہ بولتے ہیں آخری سے مراد یہ ہے کہ فضائل میں ان کے بعد ان کے جیسا نبی کبھی آ نہیں سکتا فضائل میں۔ اور وہ مثال یہ دیتے ہیں کہ جیسے کہ بہت سارے لوگ محدثین و فقہا یہ بولتے ہیں نا کہ امام بخاری یا امام ابن حجر جو خاتم المحدثین ہے، یا فلاں بندہ جو ہے خاتم الاولیاء ہے، تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فضائل میں جو ہے وہ خاتم ہے۔ باقی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اولیاء دوسرا آ نہیں سکتا۔ جیسے ایک اور مثال دے کے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، جیسے شاہ رخ خان بولتا ہے کہ آئی ایم دا لاسٹ آف سپر اسٹار۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے اور کوئی سپر اسٹار آ نہیں سکتا، مطلب اس کے جیسا نہیں آ سکتا۔ تو اس چیز کا جو ہے قادیانی یا احمدی حضرات یہی تعویل کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی آ نہیں سکتا۔ اب جتنے بھی نبی آئیں گے ان کے حساب سے وہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی ہی پیروی کریں گے، یہ ان کا لاجک ہے۔ تو انہوں نے ختم نبوت کی آیت کا تو انکار کیا ہی نہیں ہے، وائلیٹ ضرور کیا ہے، کیونکہ یہ جو ورڈ یہاں پہ یوز ہوا ہے نا خاتم کا ورڈ ہوتا ہے سیل آف دا پروفٹ۔ خاتم کا مطلب یہ نہیں ہوتا آخری نبی، خاتم کا مطلب ہوتا ہے سیل آف دا پروفٹ، اور سیل ایک بار بند ہو جاتی ہے، جیسے قرآن بولتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، کہ ہم نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دیا۔ ٹھیک ہے، تو ایک بار اللہ کسی کے دل پہ مہر لگاتا ہے تو پھر وہ دوبارہ کبھی کھل نہیں سکتا، یہ کہنے کا مطلب ہوتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ مہر تو ہم نے لگا دیا ہے لیکن آگے کھول سکتے، کبھی بھی یہ مطلب نہیں لیا جائے گا۔ تو انہوں نے ختم نبوت کی یہ آیت کا جو ہے غلط جو ہے تعویل انہوں نے پیش کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کوئی بندہ اگر ختم نبوت کی غلط تعویل کرتا ہے یا ختم نبوت میں اس کو دھوکہ ملا ہے، تو وہ بندہ کافر کیسے ہوگا؟ کافر تو وہ تب ہوگا جب وہ بولے گا کہ میں ختم نبوت کی آیت کو ہی نہیں مانتا، میں اس آیت کو ہی نہیں مانتا، تب وہ بندہ کافر ہوگا نا۔ تو یہ پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ جو لوگ جو ہے قادیانی اور احمدی حضرات کو کافر سمجھتے ہیں،
تو وہ جو دیوبندی و بریلوی مزار کے اوپر جا کے شرک کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا تو قرآن ختم نبوت کی تو ایک ہی آیت ہے نا قرآن میں، لیکن یہاں پر توحید کو اور شرک کو لے کر سب سے بڑی آیت تو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، کہ ہم تمہیں کی عبادت کرتے ہیں اور تمہیں سے مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کا تفسیر میں درجنوں آیت ہے قرآن سے کہ یہاں سے مراد جو ہے وہ دعا ہے، کہ دعا جو ہے آپ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں کر سکتے۔ تو ہم تو دیکھتے ہیں شیعہ، بریلوی اور کبھی کبھار، ہمیشہ نہیں، دیوبندی بھی جو غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد، تو وہ بھی تو دیکھا جائے تو جو آیتیں ہیں توحید کی یا شرک کی، اس کو تو وائلیٹ کر رہے ہیں، تو وہ کافر کیوں نہیں؟ وہ کافر اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان کی تعداد زیادہ ہے اور کہیں نہ کہیں وہ پاور پوزیشن میں، جہاں پاور پوزیشن میں نہیں ہے نا، وہ تکفیر ان کی بھی ہوتی ہے، جیسے شیعہ جو ہے جہاں پاور پوزیشن پہ نہیں ہوتا ہے تو کافر شیعہ کافر بہت عام ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھنا بریلوی جو ہے اس کو جو ہے سعودی عربیہ میں زیادہ تر لوگ مشرک مانتے ہیں، جتنے بھی اہل حدیث ہے جو سعودی کے، یہاں پر تو ہمت نہیں ہوگی نا مشرک بلانے کی، لیکن جو سعودی میں وہ بولتے ہیں کہ یہ کفر اکبر ہے، یہ جو ہے اسلام سے جو ارتداد کر چکا ہے۔ اسی طرح دیوبندی ہے، ٹھیک ہے۔ تو صرف جو ہے آپ جو ہے اچھا علی بھائی ہمارے جو استاد ہے انجینئر علی مرزا، وہ بولتے لا الہ الا اللہ، چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، اشرف علی تھانوی رسول اللہ، یہ کفر ہے اور شرک ہے۔ کوئی بھی بندہ اگر اس کو مانے تو وہ کافر ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ اشرف علی تھانوی اور چشتی محی الدین چشتی کو کافر نہیں مانتے، تو وہ بولتے ہیں کہ کیونکہ ہو سکتا ہے ان کی کتابیں بدل گئی ہوں، تو اس لیے ہم جو ہے حکم نہیں لگا سکتے، حسن ظن رکھتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ان کی کتابیں بدل گئی ہو، لیکن جو لائیو شرک کر رہے ہیں آپ کے سامنے، جو لائف جو توحید کو وائلیٹ کر رہے ہیں، تو ان کو آپ تعویل کی غلطی کی بینیفٹ آف ڈاؤٹ کیوں دے رہے ہو؟ ٹھیک ہے، جو آپ کے سامنے کر رہے ہیں، اور آپ کے ہو سکتا ہے آپ کی دعوت بھی پہنچ گئی ہو اور آپ نے دعوت بھی کئی بریلوی کو دے دیا، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ کفر اور شرک کر رہے، تو ان کو آپ تعویل کی غلطی کا بینیفٹ آف ڈاؤٹ کیوں دے رہے ہو؟ ان کو بھی کافر بولو نا، کہ انہوں نے توحید کو وائلیٹ کیا ہے۔ تو جو فائل اگر کوئی بندہ شرک کر رہا ہے اور وہ مشرک ہے، تو کروڑوں بریلوی جو ہے وہ شرک کر رہے ہیں مزار پہ جا کے، وہ اس کو بلاؤ نا مشرک، بلاؤ نا، ہمت ہے تو نہیں بلاؤ گے کیونکہ ان کی تعداد زیادہ ہے، اور بلاؤ گے تو وہ آپ ہی کو جو ہے، پاکستان میں تو پاسبل ہی نہیں ہوگا، اگر ایسا کرو گے تو وہ آپ ہی کو لپیٹ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے میں یہ بات بولتا ہوں کہ بھائی تکفیر کا جو فتنہ ہے نا وہ بہت زیادہ ہی یہ ہے کہ سب سے بڑی بات، آپ کی کوئی اتھارٹی نہیں ہوتی کہ آپ کسی کی تکفیر کرے، یہ اتھارٹی صرف اللہ اور رسول کا ہے، اور اللہ اور رسول اگر کسی کو کافر نہیں بلائے تو آپ کو کوئی حق نہیں بنتا، کوئی ریاست کو حق نہیں بنتا، کوئی عالم کو حق نہیں بنتا کہ وہ کسی کی بھی جو ہے تکفیر کرے۔ آپ کو سب سے پہلے اپنا اتھارٹی ثابت کرنا پڑے گا، اور تکفیر کے حرام ہونے کے اوپر دلیل ہے، حلال ہونے کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ فلاں کا جو ہے آپ تکفیر کرو، یا تکفیر کرنے کی کیا کنڈیشنز ہے۔ سب جو ہے اپنے حساب سے، اپنے کنوینئنس کے حساب سے جو علماء جو ہے نا اپنا اصول بناتے، یہ اصول کہیں پر بھی قرآن اور سنت پہ نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیوبندی اور بریلوی کی جو کتابیں، صوفیہ کی جو کتابیں، وہ تو ختم نبوت اور توحید کے وائلیشن پہ تو بھری پڑی ہوئی ہے، مطلب اتنا کوئی ہمت کرے، وہ تو وحدت الوجود کو جو ہے عقیدہ اپنا مانتی ہے کہ یہ کائنات جو ہے وہ اللہ کا جو ہے جسدی ظہور ہے۔ دس از ورس دین ٹرینٹی، ٹرینٹی میں تو خالی جو فادر، سن اور ہولی اسپرٹ ہے، ان کے حساب سے تو سبھی خدا ہے، تو یہ کافر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے ہمارے پاس حق نہیں ہے کہ کسی کی تکفیر کرے، کیونکہ ہم دل پہ جھانک نہیں سکتے کسی کے۔ تو اسی طرح سے ہم قادیانی کے یا کسی اور بھی مسلمان کے دل میں جھانک کے دیکھ نہیں سکتے کہ وہ جانتے بوجھتے شرک کر رہا ہے، وہ جانتے بوجھتے جو ہے وہ کفر کر رہا ہے۔ ایک اور دلیل میں دینا چاہوں گا کہ سورہ مائدہ کے جو آخری رکوع ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اے عیسیٰ، کیا میں نے جو ہے تمہیں یہ کہا تھا کہ تم جو ہے کیا تم نے جو ہے یہ لوگ کو کہا تھا کہ تمہاری اور تمہاری ماں کی عبادت کرے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام یہ جواب دیتے ہیں کہ مجھے تو یہ پتہ نہیں ہے اللہ، جب تک میں ان لوگ کے پاس تھا، مبعوث تھا، تب تک میں ان کے اوپر نگاہ پاتا، جب تم نے مجھے وفات دے دی، کیونکہ توفا کا ورڈ ہے وہاں پر، تو میں وفات ہی ٹرانسلیٹ کروں گا، جب تک تم
آپ نے مجھے وفات دی، تب مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا ہے، اب یہ تیرے بندے ہیں، چاہے تو تو معاف کر، چاہے تو اسے عذاب دے۔ اب کوشچن یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ تو شرک کر رہے تھے، مقدمہ بھی شرک کا تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کیوں کہا کہ چاہے تیرے بندے چاہے تو معاف کر، چاہے تو انہیں بخش دے؟ مقدمہ شرک تھا، تو یہاں پر تو معافی کا تو کوئی صورت آتا نہیں ہے، تو جب معافی کی کوئی صورت آتی نہیں ہے تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کیوں کہا یہ تیرے بندے چاہے تو معاف کر، چاہے تو بخش دے؟ بخشش کی تو، شرک کی تو کوئی بخشش نہیں ہوتی نا، وہ اس لیے کیونکہ آخری فیصلہ جو ہے اللہ کا ہوتا ہے۔ اور یہی سیم بات جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر جواب دیا عیسیٰ علیہ السلام کا کہ آج جو ہے سچوں کو ان کا صلہ ملے گا، اور جو سچے ہوں گے، یہاں شرک کا مقدمہ چل رہا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بولے ان میں سے جو سچے ہوں گے ان کو میں جنت دوں گا۔ یہاں پر تو عذاب کی ہونی چاہیے نا، ان کی ڈاکٹرائن کو مانی جائے کہ شرک جو ہے چاہے وہ تم جانتے بوجھتے کرو یا ایسے بھی کرو، غلط فہمی کے حساب سے بھی کرو، تو ان کے حساب سے تو یہی ہوگا کہ یا اللہ ان کو عذاب دے، انہوں نے شرک کیا ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ بولا چاہے تو معاف کر، چاہے تو عذاب دے، تیرے بندے ہیں۔ اور اللہ نے بھی جواب دیا کہ اس میں جو سچے لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کو میں جنت دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ایک امید تو پیدا ہوتی ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے شرک کیا، اگر جانتے بوجھتے شرک نہیں کیا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، اگر جو سچے نہیں ہیں اس کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ عذاب دے گا۔ یہ تو اللہ کا ڈیسائیڈ کرنا ہے نا، یہ سیم بات تو عیسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام ہم لوگ کی طرح جھگڑ تو نہیں رہے، نہیں اللہ تو انہوں نے شرک کیا ان لوگ کو عذاب دے، نہیں، وہ کو پتہ ہے کہ آخری فیصلہ جو اللہ کا ہی ہوگا، اور اللہ نے بھی اپنی رحمت دکھا دی ہے، بولتی کہ ان میں سے جو سچے ہوں گے ان کو میں جنت دوں گا۔ تو پھر جب اللہ یہ بات کہہ رہا ہے تو ہماری کیا اوقات؟ اصل میں کیا ہے نا، ہم لوگ کو جو ہے نفرت کرنے کی عادت ڈال دی گئی ہے دوسروں سے۔ ہمارے علماء نے نا ہم لوگ کو دوسروں سے صرف نفرت کرنا سکھایا ہے، دوسروں سے محبت کرنا، کہ دوسروں کو دعوت دینا سکھایا نہیں ہے۔ یہی سب سے بڑی پرابلم ہے، اور یہ نفرت جو ہے نا یہ فرقہ واریت کی جڑ ہوتی ہے۔ جب تک آپ دوسروں سے نفرت کرنا نہیں سکھاؤ گے آپ فرقہ بن ہی نہیں سکتے۔ اختلاف کرنا الگ بات ہے اور نفرت کرنا دوسرے سے الگ بات ہے۔ اختلاف اگر آپ کرو گے تو ڈائیورسٹی بڑھے گی، اسکول آف تھاٹ جو ہے جنم لیں گے، لیکن جب آپ نفرت کرو گے تو فرقہ واریت جنم لے گی۔ اور فرقہ واریت صرف مسلمانوں کے اندر نہیں ہے، مسلمانوں کے باہر بھی اگر کسی آپ ہندو سے نفرت کرتے ہو، کسی عیسائی سے نفرت کرتے ہو، اس کے عمل کے بنیاد پہ نہیں، اس کے صرف ریلیجن کے بنیاد پہ، تو آپ جو ہے یہ کرتے ہو، آپ جو ہے فرقہ واریت باہر بھی پھیلا رہے ہو۔ فرقہ واریت ضروری نہیں کہ ود ان ریلیجن ہو، آؤٹ سائڈ آف دا ریلیجن کو بھی ہم لوگ فرقہ واریت سے ہی تعبیر کریں گے۔ اپنے آپ کو جنتی سمجھنا، دوسرے والوں کو جہنمی سمجھنا، یہ بھی بہت بڑا فرقہ واریت ہے۔ اور یہ سیم چیز بنی اسرائیل میں آیا تھا کہ ہمارے علاوہ جو ہے نا جنت کے اوپر کسی کا حق نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں فتمنوا الموت، کسی موت کا انتظار کرو، پتہ چل جائے گا تم کو کہ کون جنت جائے گا کون جہنم جائے گا۔ تو میں ان فرقہ پرست لوگوں کو بھی یہی بولتا ہوں، فتمنوا الموت، کہ موت کا انتظار کرو، اب تم کو بھی سمجھ میں آ جائے گا، فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ پتہ چل جائے گا کہ کون کھلی گمراہی میں تھا۔ تو تکفیر کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے، تکفیر صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں۔ کفر کو کفر کہیں گے، شرک کو شرک کہیں گے، اس کے بعد ہم میٹر اللہ پہ چھوڑ دیں گے، یہ اللہ کے بندے ہیں، چاہے تو معاف کرے چاہے تو عذاب دے، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا۔